اس دور میں مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا ایک نعمت ہے اور اسی وجہ سے اس کو نعمت سمجھ کر اس کو حاصل کرنے کی مشق کے اندر لگا، نعمت بھی سمجھ رہا ہے اور نعمت سمجھ کر حاصل کرنے کی مشق کے اندر بھی لگا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے بچے کو گھر کے اندر یہ ترغیب دیتا ہے، یہ چلاتا ہے کہ بیٹا بڑے ہو کر تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، بڑے ہو کر تجھے انجینئر بننا ہے، بڑے ہو کر تجھے بزنس مین بننا ہے، اور بڑے ہو کر تجھے ایسا کامیاب انسان بننا ہے کہ دنیا تیرے قدم چومے۔ کسی نہ کسی دنیا کی فیلڈ میں تو ایسا کامیاب ہو کہ دنیا کے آگے تو اپنا لوہا منوا رہا ہو۔ ہم اپنے بچے کو شروع سے دنیا کی محنت کے اندر لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ کہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے دی گئی نعمت ہے، اور اس کی نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ تو اس کے اندر جو دنیاوی علوم ہے وہ حاصل کر اور کامیاب ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے برخلاف بات کی کہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، اس سے دل نہیں لگانا۔ یہاں پر تو میں نے تمہیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اپنا ایمان بناؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان سکھلایا تھا، ایمان بتایا تھا، ایمان بنایا تھا، یقین بنایا تھا۔ آج ہم اپنے بچے کو سب کچھ سکھلاتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہماری نگاہ کے اندر دنیا نعمت ہے، اس لیے دنیا کا سب کچھ بتاتے ہیں۔ نہیں بتاتے تو ایمان کا نہیں بتاتے، یقین کا نہیں بتاتے، یقین نہیں بناتے ہم گھر کے اندر۔ اسی لیے جب یقین نہیں بنتا تو ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص ایمان والا جب کوئی دکان کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی فیکٹری چلا رہا ہوتا ہے، جب کوئی جاب کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی بزنس کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے میری دکان سے رزق دیا جا رہا ہے، آج دکان کے اوپر گاہک آئیں گے تو میں رزق حاصل کروں گا، ورنہ آج کا رزق مجھے نہیں ملے گا اگر گاہک نہیں ملے تو۔ میری فیکٹری چلے گی تو مجھے رزق دیا جائے گا، اور جو میری فیکٹری کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس فیکٹری کے ذریعے سے رزق دیا جائے گا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرا بزنس چلے گا، میری جاب رہے گی تو میں رزق حاصل کروں گا، ورنہ جاب کے بغیر انسان کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے، ایمان والے کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اگر میری جاب چلی گئی، میری فیکٹری چلی گئی، میری دکان چلی گئی، میرا بزنس چلا گیا، تو میں کماؤں گا کہاں سے، کھاؤں گا کہاں سے، اپنے بچوں کو پالوں گا کیسے؟ یہ دل کے اندر خیال پیدا ہو رہا تھا۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب ایمان والے کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہو کہ میری دکان چلی گئی تو میں کماؤں گا کہاں سے اور کھاؤں گا کہاں سے، رزق میرے کو کہاں سے ملے گا، میری جاب چلی گئی تو میں کماؤں گا کہاں سے اور رزق مجھے کہاں سے ملے گا، تو سمجھ لو اس کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا۔ اس نے اپنا رب اپنی دکان کو بنا لیا، اپنی فیکٹری کو بنا لیا، اپنی جاب کو بنا لیا۔ اس کا رب اس کی دکان بن گئی ہے، اس کی فیکٹری بن گئی۔ ارے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 3 قسم کے لوگ بتائے، انبیاء علیہ السلام، ملائکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور یہ 3 قسم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان تینوں قسموں کو چھوڑ کر ان کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایمان عطا فرمایا وہ بڑا عجیب ایمان ہے، وہ تعجب خیز ایمان ہے جو ان تینوں قسموں کو بھی عطا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ان تینوں قسموں کو بھی وہ عطا نہیں ہوا ایمان، تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لوگوں کی نشاندہی کی تھی، اس دور کے لوگوں کی نشاندہی کی. اصل چیز کیا تھی؟ ایمان کے اندر بھی کمال. ایمان کیا ہے؟ ایمان بالغیب، یہ اصل ہے. ایمان کے اندر بھی کمال کیا ہے؟ ایمان بالغیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں سوال، تمہیں معلوم ہے کہ سب سے تعجب خیز ایمان کس کا ہے؟ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے تعجب خیز ایمان تو فرشتوں کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ فرشتوں کا تعجب خیز ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ افضل ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے فرشتے تو اللہ کا عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، غیبی نظام کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جنت دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، جنت دوزخ کے اوپر معمور ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر اترتے ہیں، ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو ان کا ایمان تعجب خیز ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ایمان لائے تو اس میں تعجب کیا بات ہے؟ اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. تو پھر فرمایا یا رسول اللہ اگر ان کا ایمان بھی تعجب خیز نہیں ہے تو پھر انبیاء علیہم السلام کا ایمان تعجب خیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی انبیاء علیہ السلام کے اوپر تو نبوت اترتی ہے، وحی اترتی ہے، اور وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کی غیبی نظام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس کا تعلق ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر اس کا ایمان تعجب خیز کیسے ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں؟ اس کا ایمان بھی تعجب خیز نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو ہم ہی بچے ہیں، اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے ہمارا ایمان تعجب خیز ہو. فرمایا نہیں، تمہارا ایمان بھی تعجب خیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تم میری صحبت میں رہتے ہو، مجھ پر وحی اترتے ہوئے دیکھتے ہو، قرآن تمہارے سامنے اتر رہا ہے، میری باتیں تمہارے سامنے نقل کی جا رہی ہیں، فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ رہے ہو، فرشتوں کی غیبی نظام کو مدد کو دیکھ رہے ہو، تو تمہارا ایمان کیسے تعجب خیز ہو سکتا ہے؟ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ ہی بتا دیجئے کہ پھر ایمان کس کا تعجب خیز ہے، ایمان پھر افضل کس کا ہے؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریح کر رہی ہیں، صحیح حدیث بتا رہا ہوں، کوئی ضعیف حدیث نہیں بتا رہا میں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریح کر رہے ہیں اس بات کی. فرمایا ایمان ان کا تعجب خیز ہے کہ جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جنہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا، اور جب ان کے سامنے میری بات کا تذکرہ ہو رہا ہو، اللہ کی بات کا تذکرہ ہو رہا ہو، ان کے علماء ان کے سامنے میری بات کا تذکرہ کر رہے ہوں اور اللہ کی ذات کی بات کا تذکرہ کر رہے ہوں، تو وہ بن دیکھے اس بات کے اوپر یقین کر رہے ہوں. یہ ہے تعجب خیز ایمان، یہ ہے تعجب خیز. دیکھیں اس دور کے ایمان والے کا ایمان کو تعجب خیز فرمایا گیا، لیکن اس دور کے ایمان والے نے اپنے ایمان کو سمجھا ہی نہیں، کسی اور جگہ اس نے قیمت لگا لی اپنے ایمان کی، وہ اپنی محنت کسی اور میدان کے اندر کرنے لگ گیا. اس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اسباب سے ہو رہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک کائنات کو بنا کر فارغ ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے چھوڑ دیا کائنات کو ایسی. اس لیے جب بھی اسباب ٹوٹتے ہیں نا، دکان کے ہوں یا فیکٹری کے ہوں، تو سب سے پہلے اس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، گھبراہٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ایمان کے ذریعے سے اللہ کی ذات کو ہی نہیں سمجھا. یہ رازق اپنی دکان کو سمجھ بیٹھا، یہ رازق اپنی فیکٹری کو سمجھ بیٹھا. اس نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کی ذات کی رزاقیت کا انکار کر دیا اپنی دکان کے ہوتے ہوئے، اپنی فیکٹری کے ہوتے ہوئے، اپنی جاب کے ہوتے ہوئے. حالانکہ اس ایمان والے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر چوٹی تک، جبرائیل علیہ السلام کا جتنا بڑا حجم ہے، مشرق سے مغرب پھیلا ہوا ہے، اور اللہ کے عرش سے تحت الثری تک ان کی ٹانگیں لگی ہوئی، اتنا بڑا حجم ہے ان کا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر چوٹی تک، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک، اور کائنات کی ہر چیز کا اس نے انکار کرنا تھا اللہ کے مقابلے میں. اور یہ اللہ کے مقابلے میں ہر چیز کا اقرار کر رہا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر بیٹھا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمیں جو بات سننے کو ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ بھائی اسباب استعمال کرنے کا حکم تو اللہ کے نبی نے دیا ہے. ہاں دیا ہے، بالکل دیا ہے، ہم مانتے، ہم اسباب کو استعمال کرنے سے نہیں روکتے، لیکن سبب کو استعمال کرتے ہوئے، جیسے بالفرض مثال کے طور پر میرے بیماری آئی، تکلیف آئی، مجھے پریشانی آئی، تو میں نے سب سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس تکلیف کے لیے شفا مانگوں، کیونکہ شافی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے نا، شفا دینے والے ذات تو اللہ کی ہے اور کوئی نہیں ہے. میں یہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ میرے دل دماغ کے اندر سب سے پہلے خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی کون سا ڈاکٹر میں چوز کروں، سب سے اچھا ڈاکٹر بتاؤ، یا میں وہاں پر جاؤں گا تاکہ مجھے شفا ہو، جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہو. یہ بات بول رہا ہوں، جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہو. جملے یہ ہوتے ہیں. ارے جو شفا کا مالک ہے اس سے ڈائریکٹ شفا مانگ لو نا. یہ ڈائریکٹ شفا مانگ رہے نہیں ہو آپ، خیال آ رہا ہے کسی اچھے ڈاکٹر کا، اس کے پاس جاؤ گے اور یہ بول رہے ہو کہ اللہ تو نے جس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہو اس کے پاس مجھے بھیج دے. تو بیوقوف ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ کیوں نہیں بول دیتے اللہ شفا کا مالک تو آپ ہیں نا، اگر یہ بیماری بھی آپ نے بھیجی تو آپ ہی شفا دے دیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈاکٹروں کا، گولیوں کا محتاج بنایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی دعا مانگ رہے کہ اللہ مجھے شفا دے دے، گولی کے اندر شفا ڈال دے. یہ بولتے نہیں بولتے ہم لوگ؟ تو یہ بھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے شرک ہے، شرک، کہ اللہ مجھے تو شفا دے لیکن گولی کے ذریعے سے دے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گولی کے ذریعے سے دے. تو گولی کا محتاج بنا دیا نا شفا دینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کی ذات تو گولی کے بغیر شفا دینے پر قادر ہے. یہ کیوں نہیں سمجھا ایک مسلمان، ایک ایمان والا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو فیکٹری دکان کے نہ ہوتے ہوئے بھی رزق دینے پر قادر ہے. یہ کیوں نہیں سمجھ رہا ایک مسلمان؟ اس لیے نہیں سمجھ رہا کہ اس نے اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے اور اسباب سے اسباب کا مقابلہ کر رہا ہے. بھائی اگر کوئی سبب کے ذریعے سے کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو اس تکلیف اور اس پریشانی کا حل کا تلاش کر رہا ہوتا ہے، یہ اسباب کے اندر ہی تلاش کر رہا ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اسباب سے اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرنا اور اسباب میں اپنی پریشانیوں کے حل کو ڈھونڈنا، اسباب سے اسباب کا مقابلہ کرنا، حالات کا مقابلہ حالات سے کرنا، یہ فرعون کا کام ہے، فرعون کا، ایمان والے کا کام نہیں. ایمان والا تو حالات کا مقابلہ کرتا ہے اپنے اعمال سے اور اللہ کے احکامات سے.
یہ ایمان والے کا کام ہوتا ہے. اور حالات کا مقابلہ حالات سے کرنا یہ فرعون کا کام ہے. بھائی حالات کے مقابلے میں فرعون نے کیا کہا تھا جب اس کو کسی نے کہا کہ بھائی ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا, تمہیں ختم کر دے گا, تو اس نے حالت کا مقابلہ کس طریقے سے کیا کہ سب بچوں کو ہلاک کرنا, قتل کرنا شروع کر دیا تھا اس نے. یہ اس کا حالت کا مقابلہ حالت سے کرنا تھا. اگر وہ اپنے حالات کا مقابلہ اللہ کے احکامات سے کرتا, اعمال سے کرتا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے پیغام کو قبول کر لیتا, تو اس کی نہ سلطنت ختم ہوتی, نہ اس کو غرق کیا جاتا, نہ اس کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا. تو بتایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس واقعے کے ذریعے سے اگر ایمان والا ہوگا اور وہ اسی طریقے سے حالات کا مقابلہ حالات سے کر رہا ہوگا تو قیامت کے دن اس کا حشر فرعونیوں کے ساتھ ہو رہا ہوگا, اس کا حشر ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں. میں یہاں پر جو آیا وہ اس لیے آیا کہ میرے اندر, ہمارے اندر بھی کمی ہے, آپ کے اندر, ہم سب کے اندر اللہ کی ذات کا یقین کس طریقے سے پیدا ہو جائے, کس طریقے سے داخل ہو جائے. اس لیے یہاں پر آیا کہ آپ کی برکت سے ہو سکتا ہے میرا بھی یقین بنے, اور میری برکت سے ہو سکتا ہے آپ کا یقین بنے, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث برکت بن جائیں. اور میں آپ کو بتا دوں, یہ حدیث کی روح سے بات کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو اللہ کے لیے سمجھاتا ہے اور اس لیے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ شخص اللہ کا محبوب بن جائے سمجھ کر, بھائی تو جو سمجھا رہا ہے نا وہ سب سے پہلے اللہ کا محبوب اللہ تعالیٰ اس کو بناتا ہے. پہلے وہ محبوب بنتا ہے, پھر اس کے بعد جس کو سمجھا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حشر والے دن کچھ لوگ نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے, نہ وہ انبیاء ہوں گے, نہ وہ صدیقین ہوں گے, نہ وہ شہداء ہوں گے, لیکن انبیاء, صدیقین اور شہداء ان کو دیکھ کر رش کر رہے ہوں گی کہ کون ہے بھائی. ایسا ہوتا ہے نا جب ہمارے سامنے سے بھی کوئی دنیا کا اثر و رسوخ والا انسان گزر جائے نا گاڑیوں کے ساتھ, تو ہم کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں, یار یہ کون ہے, ایسے پوچھ رہے ہوتے نہیں پوچھ رہے ہوتے, خیال آ رہا ہوتا ہے یار یہ کون گزر گیا, بڑی گاڑیاں تھی اس کے ساتھ, بڑی پروٹوکول دی جا رہی تھی اس کے, یہ کون ہے. تو ایسے ہی آخرت کے اندر, حشر کے میدان کے اندر یہ لوگ نور کی ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو انبیاء علیہ السلام آپس میں باتیں کریں گے, شہداء آپس میں باتیں کریں گے, صدیقین آپس میں باتیں کریں گے, بھئی کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں یہ. تو ان کو بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے تھے اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے تھے. تو میرے بھائیوں یہاں پر میں اسی دین کی نسبت کو لے کر آیا ہوں کہ کسی طریقے سے میں اور آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں, محبت کو سیکھ لیں, محبت کو سیکھ لیں, یقین کو سیکھ لیں, اور یقین جانیں کہ اللہ کا محبوب بندہ تب بنتا ہے جب ساری چیزوں کا, کائنات کا اللہ کے مقابلے میں انکار کر دے. یہی اصل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب ہی یہ ہے. اگر آپ کے دل دماغ کے اندر کائنات کی کسی چیز سے ہونے کا یقین موجود ہے نا, تو اللہ سب سے زیادہ آپ سے ناراض ہے اس کائنات کے اندر,
سب سے زیادہ آپ سے ناراض. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت اس طریقے سے تیار کی تھی کہ ان کے دل کے اندر سے اللہ کے غیر کو نکالا تھا. اللہ کے غیر کو نکالا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتوحات حاصل کر رہے تھے، جو جنگ میں جاتے تھے شکست نہیں ہوتی تھی، فتح یاب ہو کر آتے تھے، فتح ہوتی تھی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا، اور خط بھیجنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذور کر دیا اور بولا کہ آج کے بعد آپ سپہ سالار نہیں، سپاہی کی طرح کام کریں گے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ لوگوں کا یقین یہ بنتا جا رہا تھا کہ جس جنگ کے اندر خالد شریک ہوتا ہے وہ جنگ جیتتے ہی مسلمان ایمان والے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یقین بنتا جا رہا تھا. اس لیے اس یقین کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذور کیا کہ بھئی اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہیں ہوتا، ہم جنگ پھر بھی جیتیں گے، خالد نہیں بھی ہوگا تب بھی جیتیں گے. جنگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں جیتتے، اللہ تعالیٰ جتواتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے یہ ان کے ہونے نہ ہونے سے نہیں ہے. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کر دکھایا. اب یہ چیز جو تھی حدیث کی روح سے مجھے اور آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ بھائی میں اور آپ بھی جب میرا اور آپ کا یقین کسی دنیا کی چیز کی طرف بننا شروع ہو جائے، یعنی کہ کسی انسان کی طرف کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بڑا عہدہ دیا ہوا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہوا ہے، بڑا مال دیا ہوا ہے، اس سے میرے بہت سارے کام بن جائیں گے، تو اسی یقین کو توڑو، زیادہ سے زیادہ توڑو. اس سے کام نہیں بنتے، بلکہ بنتے کس سے ہیں؟ اللہ کی ذات سے بنتے ہیں. اگر آپ کا یقین اس کی ذات پر بن گیا اور اللہ کی ذات سے ہٹ گیا تو آپ بتائیں مجھے آپ نے رب کس کو بنایا؟ آپ نے اپنا اللہ کس کو بنا لیا؟ یہ تو بتائیں مجھے. اور ہمارے یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ ہمارے دل کے اندر کسی نہ کسی کی ذات کے اعتبار سے کشش ہوتی ہے کہ یار یہ بڑا عہدے والا ہے، یہ بڑا مال والا ہے، اس سے میرے کچھ کام بن جائیں گے، اگر یہ میرے چنگل میں آ گیا، پھنس گیا. یہ ایمان والے کی سوچ بن گئی. ارے تو نے تو ایمان والا ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق جوڑنا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بات کرنی تھی. وہ کون سا کام ہے جو تیرا اللہ نہیں کر سکتا یہ کرے گا؟ وہ کون سا کام؟ یہ تو بتا دے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کوئی بھی تکلیف آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی تو فوراً دھیان یہ جاتا تھا کہ یار ہمارا کون سا عمل ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ پریشانی آئی. مزاج بتا رہا ہوں، صحابہ کرام کا مزاج بتا رہا ہوں. آج میرا اور آپ کا دھیان کہاں جاتا ہے؟ یار کسی نے جادو کر دیا، کسی نے عملیات کر دیے، کوئی ہے ہمارے پیچھے جو ہمیں ناکام کرنا چاہتا ہے. کام کیوں رک رہے ہیں ہمارے؟ ہم جو بھی سیدھا کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ کام رک جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں. تو صحابہ کرام کے کام رکا کرتے تھے، پریشانی آتی تھی، تکلیف آتی تھی، صحابہ کرام خوش ہوتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو. ہم بھی یہی بولتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے. یہ بولتے نہیں بولتے ہم لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو تو پھر دنیا کی تکالیف اور پریشانیاں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرے گا اس کے اوپر پریشانی تکالیف آئیں گی، اور بالکل اس طریقے سے آئیں گی کہ ایک پہاڑ کے اوپر سے پانی کا ریلا آتا ہے نا تیزی کے ساتھ،
بالکل اسی طریقے سے آئیں گی پریشانی، تیزی کے ساتھ آئیں گی. اللہ